چوتھی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے شب قدر دکھائی گئی رات خواب میں، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس رات میں جب میں فجر کے وقت نماز پڑھا کر فارغ ہوں گا تو میرے ماتھے پر کیچڑ لگی ہوئی ہوگی۔ یہ جو مشہور ہے کہ رات کو سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے شہد کی طرح، یہ تو بھائی جھوٹ ہے، ورنہ تو آج سارے ٹی وی چینلز والے وہاں جا کے خیمہ لگا لیں، ان مولویوں ساروں کو جھوٹا کریں، کون سا پانی میٹھا ہوتا ہے؟ وہ مشکل ہے آج کل چیک کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ فجر کے وقت، صحابہ کو بھی نہیں پتا، صحابہ کہتے ہیں ایک رات یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اسی دوران بارش ہوئی، جب آپ نماز پڑھ کر ہماری طرف متوجہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیونکہ مسجد نبوی کی چھت ٹپکتی تھی تو مٹی پر سجدہ فرمایا کرتے تھے، جو آج سنت صرف ہمارے اہل تشیع بھائی پوری کرتے ہیں۔ وہ ٹکی وہ کربلا کی نہیں رکھی ہوتی انہوں نے، وہ افضلیت کے لیے وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور مان لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ اس کی ملتی جلتی حدیث بخاری مسلم میں بھی موجود ہے۔ تو میں تو اب فرقہ واریت سے بالاتر ہو کے یہ بات کر رہا ہوں۔ وہ سمجھتے ہیں کربلا کی مٹی رکھی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہوتا، وہ مٹی پر نیچرل چیز پہ سجدے کو افضل سمجھتے ہیں، کبھی پتہ رکھ لیتے ہیں، اور یہ بات ان کی حق کے زیادہ قریب ہے، ہم اس کو کنڈیم نہیں کرتے۔ یہ تو صرف ایک فرقہ واریت ہے جس کی لعنت امت میں پڑی ہے اور چھپائی جاتی ہیں حدیثیں، اور مجرموں کو چھپایا جاتا ہے۔ اور میں نے وہ تمام مجرم بے نقاب کیے ہیں اپنے 2 گھنٹے کی گفتگو میں اہل سنت پاک.com پہ، حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، جس میں پوری دنیا کے اندر ایک دفعہ جو ہے نا ہلچل مچ گئی ہے کہ یہ بخاری مسلم میں یہ حدیثیں بھی لکھی ہوئی تھی جو چھپائی جاتی تھی۔ ہمیں اہل تشیع سے جو اختلاف ہے وہ اپنی جگہ موجود، اہل تشیع سے بھی نہیں بلکہ رافضیوں سے اختلاف ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اہل بیت سے بغض رکھیں یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پہ یزید کے فضائل جھوٹے سنائیں اور قسطنطنیہ کی جھوٹی بشارت اس پہ فٹ کر دیں۔ تو یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے فرقہ واریت پہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے مٹی دیکھی تو پتہ چلا اچھا آج تھی وہ رات، 21ویں رات تھی وہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں 21ویں رات۔ تو صحابہ کو بھی نہیں کوئی پتہ چلا، ان کو بھی کوئی نظر نہیں آیا، یہ کہتے ہیں یہ نظر آ جاتا ہے وہ نظر آ جاتا ہے۔ ان سے بڑے اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ اس سے بڑے دین کی حجت کون ہے لوگ؟ تو ان کو بھی نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد پتہ چلی۔ اور مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں 23ویں رات کو پایا تھا شب قدر کے طور پر، 21ویں بھی 23ویں بھی ثابت ہوگی۔ اور صحیح مسلم میں یہ ہے 6ٹھی حدیث، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہا کرتے تھے کہ 27ویں رات جو ہے یہ شب قدر ہے۔ تو لوگ یہ پوچھتے تھے آپ انشاءاللہ کہے بغیر قسم اٹھاتے ہیں، اتنے آپ کانفیڈنٹ ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں اس نشانی کی وجہ سے کانفیڈنٹ ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی تھی کہ اس دن جب سورج صبح طلوع ہوتا ہے تو وہ بغیر شعاع کے ہوتا ہے، یعنی وہ ٹکیا باہر نکلتی ہے، سورج میں وہ تمکنت نہیں ہوتی، اس نشانی، یعنی وہ بھی صبح ہی پتہ چلے گا، رات کو نہیں پتہ چلے گا۔ تو اب یہ اتنے مختلف اقوال ملتے ہیں، اس میں میں نے اہل تشیع جو بھائی ہیں ان کے ساتھ بھی رابطہ کیا تو ان کے نزدیک بھی کوئی فکس رات نہیں ہے۔ تو یہ احادیث کا اسلوب یہ بتا رہا ہے، بلکہ سنن ابی داؤد میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح سند کے ساتھ کہ شب قدر 27ویں رات ہے۔ لہذا 27ویں پہ بہت زیادہ حدیث ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جو بریلوی مکتب فکر کے جو بھائیوں کو اس معاملے میں وہ زیادہ سیلیبریٹ کرتے ہیں تو احادیث بہت موجود ہے، لیکن پھر 21ویں اور 23ویں والی روایتوں کا کیا کریں گے؟ تو اس کا آپٹیمل سولوشن یہ ہے کہ یہ رات بدلتی رہتی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27ویں فرمائی تھی اس سال 27ویں کو آئی تھی، ورنہ تو آپ کے خود مبارک زمانے میں 21ویں کو اور 23ویں کو بھی آ رہی ہے۔ لہٰذا یہ مقصد یہ ہے کہ پورا عشرہ خصوصاً طاق راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اس میں مقصد یہ ہے۔ تو یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ سیلیبریٹ فرماتا ہے بدل بدل کر، ورنہ تو آپ یہ پوچھ سکتے ہیں جی 14 اگست کو پاکستان بنا تھا تو ہر سال 14 اگست کو ہی سیلیبریٹ کریں گے، یہ آپ کیا کہتے ہیں ایک دفعہ 11 اگست کو کریں گے، ایک دفعہ 15 کو کریں گے؟ تو رمضان کی جس رات میں قرآن پاک کا نزول شروع ہوا وہ تو ایک ہی رات ہونی چاہیے، ہے تو ایک ہی رات، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی سیلیبریشن ڈیوائیڈ کر دی ہے، کبھی 21ویں، کبھی 23ویں، کبھی 25ویں، کبھی 27ویں، تاکہ لوگ خوشی کے ساتھ عبادت کرتے رہیں۔ اور یہی مقصد ہے اعتکاف کرنے کا، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اگلی 7ویں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو عبادت پر کمر کس لیتے اور خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے. بلکہ 8ویں حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے تھے. اعتکاف اسی لیے ہوتا ہے تاکہ شب قدر کو تلاش کیا جائے. بلکہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف چھوٹ گیا تو اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا. لہذا اعتکاف کرنا بھی سنت ہے اور اس کا مقصد شب قدر کو تلاش کرنا ہے.